قوم عاد جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت شان شوکت عطا کی تھی، لمبے لمبے دراز قد والے تھے، مضبوط جسموں والے تھے، بھاری بھرکم ان کا جسم ہوتا تھا۔ اور یہ قوم جو ہے یہ آباد تھی موجودہ دور میں یمن، حضرموت، ان کے درمیان ایک احقاف نامی جگہ تھی، وہاں پر یہ آباد تھے۔ ان کا سردار تھا عاد بن عوس بن ارم، اور اسی سردار کے نام سے پھر اس قوم کا نام قوم عاد رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ان کے اوپر تھی، زرخیز زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، بارشیں ان کو عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمتوں کو، دی ہوئی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے غرور و تکبر کیا، یہ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہو گئے، انہوں نے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ اپنی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، ان کو دین کی دعوت دیں کہ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانے، بتوں کو رب نہ مانے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، اور ان کے اندر غرور و تکبر بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ غرور و تکبر کیا کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے من اشد منا قوہ، قوت طاقت میں ہم سے کون زیادہ ہے، برملا نعرے لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نعرے کو قرآن مجید میں ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا کہ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ ذات جنہوں نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ غرور و تکبر کیا کرتے تھے، نبی کی نافرمانی کی انہوں نے، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں چلے، نبی نے جس چیز کی دعوت دی یہ تو کہتے تھے آپ تو ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، اور نبی کی دعوت کو نہیں مانا۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو مظلوم ہوتے تھے، جو لو طبقہ ہوتا تھا، ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ خاص کر ان کے یہ چار کام نمایاں تھے، چار نافرمانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، نافرمانی کی، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، نبی کی نافرمانی کی، نبی کی باتوں کو نہیں مانا، غرور و تکبر کیا، اور غرور و تکبر میں حد سے آگے بڑھ گئے کہ اپنے سے اوپر کسی کو طاقتواری نہیں سمجھتے تھے، اور آخری مظلوموں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، اپنے سے اپنے ماتحت جو تھے ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا عجیب و غریب عذاب نازل کیا کہ ان کے نشانات ہی مٹ گئے۔ پہلے تو ان کے اوپر قحط سالی آئی، اور ایسی قحط سالی آئی کہ جانور مرنے کے قریب ہو گئے، درخت سوکھ گئے، سبزہ سوکھ گیا، خود بھی جو ہے مرنے کے قریب ہو گئے پیاس سے، ایسی قحط سالی، ایسی خشکی آئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر ہوا چلائی، تیز تند ہوا چلائی، ایک بادل آتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادل کے ذریعے بارش برسائے گا اور ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بادل کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل ان کے اوپر جو ہے تیز ہوا چلتی رہی، اس ہوا نے ان کے نشانات مٹا دیے، ان کی ملکیتیں، ان کی جتنی بھی ان کے بڑی بڑی عمارتیں تھیں وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی سارا کچھ۔ قرآن مجید اسے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو گئے تھے جیسا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے یہ ایک مضبوط ترین قوم جو ہے ان کا حال ایسا کرتی۔ کس وجہ سے؟ شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ کس وجہ سے عذاب آیا؟ غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے، من اشد منا قوہ، ہم سے کون زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا، ساتھ ساتھ نبی کی باتوں کو نہیں مانا، اس کے ساتھ ساتھ مظلوم طبقے کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے نشانات ہی ان کے مٹا دیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں
کہ قوم عاد پر جس وجہ سے عذاب آیا تھا وہ کام ہم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کتنے شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم زبان سے تو ایک مانتے ہیں لیکن دل ہمارا اقرار نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کا۔ طرح طرح کی شرکیہ کاموں کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں غرور و تکبر، جس کے پاس 2 پیسہ آ گیا رب کے سامنے سجدہ کرنا بھول گیا، رب کا حق نکالنا بھول گیا، بندوں کا حق نکالنا بھول گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی، جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے میرے اوپر بھی کوئی طاقتور ہے، جس نے دی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ لہذا طاقت کے نشے میں آ کر، شہرت کے نشے میں آ کر انسان کو بھولنی نہیں چاہیے اپنی اصلیت۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہو۔ اگر نافرمانی کی قوم عاد کی طرح ہمارا بھی جو ہے انجام ہو سکتا ہے، اور کمزور اور مظلوم طبقہ جو ہے، قوم عاد نے ان کے اوپر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانات مٹا دیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کمزور کے اوپر کیسے طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے کمزور کی، غریب کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے، اسے ایسی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جیسے یہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو قوم عاد کی زندگی کو پڑھ کر وہ جو کام کیا کرتے تھے جن وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کیا، آج اگر ہم ان کاموں میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھی نشانات مٹا سکتے ہیں۔ ہماری یہ شہرت، ہماری یہ طاقت، ہمارا یہ پیسہ، ہماری یہ گاڑیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رب نے اگر دی ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، نافرمانی کی، غفلت میں پڑ گئے، وہی رب چھین سکتا ہے، وہی رب اس دنیا سے ہمارے نشانات بھی مٹا سکتا ہے۔